ایس سی او کا نئے اقتصادی ڈائلاگ شروع کرنے پر اتفاق۔ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کا کامیاب انعقاد۔ رکن ممالک نے 8 دستاویزات پر دستخط کر دیے۔ پاکستان، کرغزستان، بیلاروس، قازقستان، روس اور ازبکستان کی چین کے بیلٹ اینڈ روڈ اقدام کی حمایت۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 23ویں سربراہی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ انسداد دہشت گردی کی علاقائی کمیٹی اور ایس سی او سیکریٹریٹ سے متعلق دستاویزات پر دستخط۔ غیر امتیازی اور شفاف تجارتی نظام کے قیام کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ یک طرفہ پابندیاں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین کے خلاف قرار۔ یورپ اور ایشیا کے درمیان بہترین اقتصادی اشتراک کی ضرورت پر زور۔ گرین ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل اکانومی، تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ رکن ممالک میں جاری سرمایہ کاری منصوبوں کے لیے ڈیٹا بینک بنانے کی تجویز بھی دے دی گئی۔ تنازعات اور اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعادہ۔ تنظیم کے بجٹ کی منظوری بھی دے دی گئی۔ پاکستان نے ایس سی او کی سربراہی روس کے سپرد کر دی۔ اختتامی خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے تنظیم کے مشترکہ مقاصد کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اجلاس کے اختتام پر عالمی رہنماؤں کی آپس میں غیر رسمی گفتگو۔ تمام رکن ممالک نے سمٹ کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کو مبارکباد دی۔ ایس سی او اجلاس میں پاک بھارت وزرائے خارجہ کی غیر معمولی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے دیے گئے ظہرانے میں ملاقات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھارتی ہم منصب کے ساتھ بیٹھے۔ دونوں کے درمیان خوشگوار انداز میں گفتگو بھی ہوئی۔ Flagship projects like the Belt and Road Initiative of President Xi Jinping, the China-Pakistan Economic Corridor, which is in its second phase, and the International North-South Transport Corridor should be expanded, focusing on developing road, rail, and digital infrastructure. پاکستان خطے میں استحکام اور علاقائی تعاون کا فروغ چاہتا ہے۔ معاشی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایس سی او اجلاس سے خطاب۔ کہا گروپ ممالک دنیا کی آبادی کا 40% ہیں۔ علاقائی ترقی کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ انتہائی اہم منصوبہ ہے۔ ہم سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تمام ممالک سیاحت، روابط، گرین بیلٹ کے شعبوں پر توجہ دے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ غربت معاشی نہیں اخلاقی مسئلہ بھی ہے۔ خطے سے غربت کے خاتمے کے لیے اقدامات کو ترجیح دینا ہوگی۔ وزیر اعظم نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو المیہ قرار دیا۔ کہا وہاں جاری نسل کشی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ فوری جنگ بندی کے لیے عالمی ممالک کو اقدامات کرنا ہوں گے۔ پائیدار امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ ایس سی او کی کامیاب میزبانی پر بھارت بھی پاکستان کا معترف۔ ہندوستان کی پاکستان کو ایس سی او کی صدارت سنبھالنے پر مبارکباد۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے خطاب میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا ہم ایک ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب دنیا بھر میں حالات پیچیدہ ہیں۔ دو بڑے تنازعات جاری ہیں۔ شدید موسمی واقعات اور مالیاتی عدم استحکام ترقی کی راہ میں حائل ہیں۔ قرض کا بوجھ بھی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ایس سی او اجلاس سے چین کے وزیر اعظم لی چیانگ، بیلاروس کے وزیر اعظم رومان گولوف چینکو، قازقستان کے وزیر اعظم اولز ہاس بیکتوف، ایران سینئر وزیر محمد اتابک نور اور دیگر عالمی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سیکریٹری جنرل ایس سی او جانگ منگ نے کہا کہ پاکستان نے ایس سی او اجلاس کے انعقاد کے لیے بہترین اقدامات کیے۔ اجلاس میں آستانہ سمٹ میں لیے گئے فیصلوں پر بھی غور کیا گیا۔ ایس سی او اجلاس ختم ہوتے ہی غیر ملکی وفود کی روانگی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر واپس بھارت چلے گئے۔ جے شنکر نور خان ایئر بیس سے روانہ ہوئے۔ بیلاروس، قازقستان، تاجکستان کے وزرائے اعظم بھی واپس چلے گئے۔ پاکستان نے خود کو اچھا اور بہترین مہمان ثابت کر دیا۔ تمام علاقائی ممالک ایس سی او کے پلیٹ فارم پر اسلام آباد میں جمع۔ معزز مہمان مرحلہ وار جناح کنونشن سینٹر پہنچے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ چین، روس، قازقستان، ازبکستان، بیلاروس، تاجکستان اور کرغزستان کے وزرائے اعظم کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ایران کے سینئر وزیر اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا بھی شاندار استقبال کیا۔ اجلاس میں شریک ممالک کے رہنماؤں نے گروپ فوٹو بھی بنوایا۔
ایس سی او کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ سمٹ میں اہم فیصلے کیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس۔ ایس سی او اجلاس کا اعلامیہ 1 سال کی محنت کا نتیجہ قرار۔ کہا پائیدار ترقی کے لیے متعدد تجاویز کی منظوری دی گئی۔ مشترکہ اعلامیہ معیشت، تجارت، کنیکٹیویٹی اور ٹیکنالوجی سمیت اہم ایشوز کا احاطہ کرتا ہے۔ ایس سی او سربراہان نے انٹرنیشنل ٹریڈ میں رکاوٹوں پر تحفظات کا اظہار کیا۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا پاکستان نے شنگھائی تعاون اجلاس کے لیے بہترین انتظامات کیے۔ ہم نے دنیا کو باور کرایا کہ ہم ایسے فورم کی میزبانی کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی مندوبین پاکستان سے اچھا تاثر لے کر گئے ہیں۔ ایس سی او کانفرنس سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب اس میں آئینی ترامیم کے مسودے کو حتمی شکل دینے کی کوششیں۔ آئینی مسودے پر غور کے لیے سیاسی جماعتوں کی آج پھر بیٹھک۔ خورشید شاہ کی زیر صدارت پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس۔ سیاسی جماعتوں کی طرف سے پیش کیے گئے آئینی ترامیم کے مسودے کا جائزہ لیا گیا۔ پیپلز پارٹی رہنما راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں حالات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امید ہے ملک اور عوام کے حق میں جلد فیصلہ ہو جائے گا۔ ادھر صدر مملکت آصف زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے علیحدہ اجلاس کل طلب کر لیے۔ سینٹ کا اجلاس کل 3 بجے اور قومی اسمبلی کا اجلاس شام 4 بجے طلب کیا گیا۔ اجلاسوں میں 26ویں آئینی ترمیم لائے جانے کا امکان۔ چھبیسویں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے آج بڑے سیاسی رہنماؤں کی بڑی بیٹھک۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کے لیے عشائیے کا اہتمام۔ سربراہ جے یو آئی اور چیئرمین پیپلز پارٹی لاہور پہنچ گئے۔ دونوں سیاسی رہنما ذاتی عمرہ جائیں گے۔ ملاقات میں مجوزہ آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کو حتمی شکل دی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری بھی کچھ دیر میں لاہور پہنچیں گے۔ حکومت آئینی پیکج کے حوالے سے مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ ابھی تک اصل مسودے کو چھپایا گیا ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے ان کا جو پرانا مسودہ تھا وہی برقرار ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے بنیادی انسانی حقوق کو کم کرنے کے لیے آئینی ترمیم پر کام کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن ممبران کو 1 ارب سے بھی زیادہ کی آفرز آ رہی ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز بولے ہمارے ارکان پارلیمنٹ میں بداعتمادی پھیلانے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ ڈالنا انہیں مکمل قید میں رکھنے کے زمرے میں آتا ہے۔ ووٹ بیچنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ لاہور میں نجی کالج کی طالبہ کے ساتھ زیادتی کی خبر جھوٹ اور پروپیگنڈا نکلی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فیکٹ فائنڈنگ میں سب سامنے رکھ دیا۔ کہا بچی زیادتی کا نہیں، پی ٹی آئی کی گھٹیا سیاست کا شکار ہوئی۔ آئی سی یو میں پڑی بچی کو ریپ وکٹم بنا دیا گیا۔ اسلام آباد میں آگ لگانے میں ناکامی کے بعد معصوم بچی کی عزت اچھال کر آگ لگانے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی نے اپنی گندی سیاست کے لیے بچوں کو استعمال کیا۔ بچوں کی ذہن سازی کر کے احتجاج کرایا۔ طلباء کو بھڑکانے والوں کے قریب پہنچ چکے، پورا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی، جو بھی ملوث ہوا نہیں چھوڑیں گے۔ 9 مئی کو بھی بچوں کو آگے کیا گیا اور خود آرام سے بیٹھے رہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے گزارش ہے ملوث افراد بچ نہ پائیں۔ لاہور میں نجی کالج کی طالبہ کے ساتھ منسلک من گھڑت ویڈیو کے واقعے کا مقدمہ ڈیفنس اے تھانے میں درج۔ متن کے مطابق سوشل میڈیا پر طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کی خبر وائرل ہوئی۔ واقعے کی تصدیق کے لیے مختلف طلبہ و طالبات سے پوچھا گیا۔ متعلقہ لڑکی اور اس کے والدین نے اس واقعے کی مکمل تردید کی۔ دوسری جانب ڈس انفارمیشن پھیلانے پر ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل کی 7 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل۔ ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کی دوڑ سے باہر۔ نئے چانسلر کے انتخاب کے لیے 38 امیدواروں کی فہرست جاری۔ بانی پی ٹی آئی کا نام شامل نہیں۔ نئے چانسلر کے انتخاب کے لیے آن لائن ووٹنگ کے پہلے مرحلے کا آغاز 18 اکتوبر سے ہوگا۔ سب سے زیادہ ووٹ لینے والے 5 امیدوار اگلے مرحلے میں جائیں گے۔ دوسرے مرحلے کا آغاز 18 نومبر سے ہوگا۔ یونیورسٹی نے چانسلر بننے کی فہرست میں شامل امیدواران کے بیانات بھی شائع کر دیے۔ برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ ولیم ہیگ فیورٹ قرار۔